پیارے ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام پر قرآن کریم کی 31ویں سورت کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ پیارے بیٹے، تم جس دن سے سکم مادر سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیزوں کی تیاری کرو۔ تقوی کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فرصت کی گھڑی اس طرح گزرتی ہے جیسے بال، اس لیے فرصت کے وقت اٹھ کھڑے ہو۔ اے فرزند آدم، آنے والے دن کی فکر نہ کریں، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہو تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ سیکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں ہوتی۔ دوست کے اسرار حسین ہوتے ہیں، اس لیے عاشق کے دل میں قیام کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور ذلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانوروں کو چارہ ڈالنا، اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتابوں کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ اے میرے فرزند، اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا طامع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء اکرام نے یہ اعلیٰ مرتبہ طامع کو ترک کر کے حاصل کیا ہے۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور ظوہر کے مطابق جگہ دینا۔ جاہل لوگوں سے مت ملنا ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دانائی مخلص کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس لیے دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، مسائب میں کبھی مت گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اسے 2 گنا خوبصورت ہوگے جتنا آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگ چھوڑنا پڑتے ہیں اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ زبانی کے فیصلے زبانی میں بھلے لگتے ہیں، جو تجھے تکلیف دے سکتے ہیں وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اکیلے ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہ صرف آپ اور وہ ہوں۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ کاش ہمیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دنیا میں سچی خوشی کا سر چشمہ صرف حسن سیرت ہے۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے باہر کر دے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو، میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، وقت مقرر پر جلد پہنچا کرو۔ ظالموں کے 3 دستور ہیں: اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، کمزور کو دبانا، دوسرے ظالموں کی
पुस्त करके सितम ढाना। जो बंदा गुनाह से पाक हो वो निहायती दिलेर होता है, और जिसमें कुछ ऐब हो वो सख्त दिल हो जाता है। अगर तुम लोगों पर जुल्म की कुदरत रखते हो तो हरगिज ना करना, क्योंकि खुदा को तुमसे इंतकाम लेने की ज़्यादा ताकत है। मेरे फर्जंद, जो तुम नहीं जानते उसको अहले इल्म से सीखने में मत शर्माओ, और जो तुम जानते हो उसकी लोगों को तालीम दो। प्यारे बेटे, सख्तियों में बाबाकार रहना, तकलीफ में सब्र से काम लेना, आसानी के दौर शुक्र से काम लेना, नमाज को अल्लाह के हुजूर आजिजी से अदा करना, नमाज की अदायगी के लिए जल्दी करना, अल्लाह के फरमाबरदार बंदों की तौहीन मत करना, और अल्लाह के नाफरमान लोगों की कभी इज्जत मत करना, हक के लिए आवाज़ उठाना में कभी शर्म ना करना। बेटे, तुझसे पहले लोगों ने अपनी औलाद के लिए माल जमा किए थे, लेकिन आज ना माल बाकी है ना औलाद बाकी है। अपने आप को उस बकारे की मानिंद मत बनाओ जिसको हर भरे खेत में छोड़ दिया जाए और वो इतना ज़्यादा खाए कि उसे उसकी मौत बक हो जाए। 3 औरतों से हमेशा दूर रहो, वो तुम्हें कंगाल कर देंगी। नंबर 1, झूठी औरत जो हमेशा तुम्हें धोखा में रखेगी। नंबर 2, बखील औरत जो अपने थोड़े से नफ़े के लिए तुम्हारे बहुत सा नुकसान कर देगी। नंबर 3, बदअमल औरत जो तुम्हें एक निवाला पर बेच डालेगी। किसी के मुतालिक खैर ख्वाही के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। दूसरों की चीज़ पर दिल न लगाएं। रात में आहिस्ता आहिस्ता बातें करें ताकि कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। दोस्त और दुश्मन दोनों से खंदा पेशानी के साथ रहें। सख्ती के बाद आसानी होगी, ये अल्लाह सुब्हानो ताला का वादा है। लिहाजा मुश्किलात और आफत के वक्त कभी भी उम्मीद से महरूम ना हो। कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन सोच उसे बना देती है। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो, दोस्तों से भी पोशीदा रखना हो सकता है तुम्हारा दोस्त कभी तुम्हारा दुश्मन बन जाए। ऐ फर्जंद, वक्त की अगर कीमत है तो उसका सही इस्तेमाल है। बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना, ये मुश्किल वक्त में तेरी मुश्किलात में इजाफा कर देगा। बदगुमानी को अपने ऊपर गालिब मत आने देना, वरना दुनिया में तुम्हें कोई भी हमदर्द ना मिलेगा। जो बात तुम नहीं जानते मुंह से ना कहो, और जो जानते हो उसे मुस्ताक को बताने में कभी बुखल ना करो। दुनिया के अजीम रहनुमा वक्त के दिए हुए मयार से बुलंद होते हैं। अगर गरीब फाके से मर रहा हो तो यकीन अमीर बदहज़मी से मरेगा। बर्दाश्त के कान से सुनो, रहम की आंखों से देखो, और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। सो जाओ, क्योंकि रात को जागने वाले को सुबह फुर्सत नहीं मिलती। अगर जवानी में इंसान अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखे तो बुढ़ापे में हसरत का शुमार बहुत कम होता है। पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो अपनी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। अपने आप को एक पुल से गुजरने वाला मुसाफिर की तरह बनाओ जिसने पुल से गुजरना है, और उसे पुल की तामीर से उसका कोई सरोकार नहीं। ऐ मेरे फर्जंद, अपने राज को छुपाना, अपना किरदार की इस्लाह करना। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो दुश्मन से अल्लाह सुब्हानो ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। अपनी बड़ी से बड़ी नेकी को भी कभी अजीम मत समझना, और कभी भी अपने छोटे से छोटे गुनाह को हकीर मत समझना। लोगों पर कभी उनकी ताकत से ज़्यादा वज़न ना रखना, इसलिए कि तुम जिसे ना काबिल बर्दाश्त तकलीफ़ दोगे वो तुमसे
علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سننے نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرنا۔ اگر تم زبانی میں ادب سیکھنے لگو تو زبانی میں فائدے حاصل کرو گے۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو سفید خرگوش کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ یہ بزرگ کی کہی ہوئی بات ہے۔ دولت اور برکت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے خوب دولت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے کم کر دیتا ہے۔ مومن درخواست خرمہ لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کٹا نہ ہو، بوتا اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھوارے لگیں۔ حضرت دوستی کو ایک شخص کی عداوت کے بدلے نہ خریدو۔ جو بندہ جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود جنت ہوتی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ۔ وقت کی ہمیشہ قدر کرو، یہ وہ بہا ہے اور انسان ہر وقت خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے جو اپنے وقت نیک کاموں میں صرف کرتا ہے۔ دولت ہونے سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے